ناظرین، سوشل میڈیا پر کافی وقت پہلے سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے بعد دوسرا اور اسلامی ملکوں میں پاکستان کے بعد دوسرا ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک بن گیا ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں عالمی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے اس سال دوسری مرتبہ اسرائیل کے مختلف شہروں پر ڈائریکٹ 180 راکٹ سے حملہ کیا، جو کہ اس کے مطابق حزب اللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ، حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور غزہ کے معصوم لوگوں پر ظلم کا بدلہ تھا۔ لیکن اس حملے کے بعد اسرائیل کی ممکنہ جوابی حملے سے پہلے ہی اچانک 6 اکتوبر کو سوشل میڈیا پر خصوصاً ایکس پر یہ پوسٹ کیا جانے لگا کہ ایک دن پہلے ایران کے صوبے تہران سے 70 میل دور ساؤتھ ایسٹ سائڈ پر موجود ایک علاقہ ہے، وہاں پر 4.4 سے لے کر 4.6 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جو دراصل ایران کے نیوکلیئر ڈسٹ کا دھماکہ تھا، جسے جان بوجھ کر سیکرٹلی انڈر گراؤنڈ کیا گیا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو سکے، اور اس خدشے کو سب سے پہلے رپورٹ کیا اسرائیل کی سب سے معتبر نیوز ایجنسی، جس کا نام دی جیروشلم پوسٹ ہے، اور ان کو یہ شک اس لیے تھا کیونکہ اس سے پہلے نارتھ کوریا بھی سیم ایسا ہی کر چکا ہے۔ اس نے انڈر گراؤنڈ دنیا سے چھپ کر نیوکلیئر دھماکہ کیا، اور بعد میں ایکسپرٹ اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے اس کو کنفرم بھی کر چکی ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دنیا کے تمام ملک نیوکلیئر پاور کو صرف انرجی یا پھر میڈیکل پروسیس جیسے مقصد کے لیے استعمال کریں، اس سے کوئی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہ بنا سکے، ورنہ دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ بس جو ملک پہلے بنا چکے ہیں وہی کافی ہیں، اور اگر کوئی نیا ملک ایسی کوشش کرے گا تو دنیا کے تمام ممالک مل کر اس پر پابندیاں لگا سکتے ہیں اور اس کو اکیلا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن بھی مل کر اس پر حملہ کر سکتی ہے۔ اس ادارے کا کام اپنے ماتحت ممبر ملکوں کے کیمرہ اور سیٹلائٹ سے نگرانی کرنا، اور اس کے علاوہ یورینیم کی خرید و فروخت کے ریکارڈ کو مینٹین کرنا، یعنی وہ کون سا مٹیریل اور کیسا مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، اس کے ریکارڈ کو بھی دیکھنا شامل ہے، اور اس کے علاوہ نیوکلیئر سائٹس کے پاس موجود ہوا، پانی اور مٹی میں موجود ان کے اثرات کو چیک کرنا، ان ممالک کی انڈکلیئرڈ سائٹس کو بھی اچانک سے وزٹ کرنا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے خبردار کرنا اس کا کام ہوتا ہے، اور ایران بھی اس آرگنائزیشن کا ایک ممبر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایران کے معاملے میں IAEA نے اب تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا، حالانکہ میڈیا پر یہ بار بار رپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ میڈیا کے مطابق اس زلزلے سے صرف 2 گھنٹے پہلے ایران نے اپنی ایرو اسپیس کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا، اور دوسرا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمہ سید خامنئی نے بھی واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اسرائیل کا وجود اب زیادہ عرصے باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، یہاں سب سے بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران بھی باقی ملکوں کی طرح جو کہ اس سے پہلے نیوکلیئر ہتھیار ڈیولپ کر چکے ہیں، اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو کیوں نہیں بتا سکتا؟ آخر کیا پابندیاں ہیں جو کہ ایران کو ایسا کرنے سے روک رہی ہیں؟ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نہ ایران نے یہ کلیم کیا ہے اور نہ ہی اسرائیل نے اس پر کوئی آفیشیل بیان دیا ہے، اور نہ امریکہ نے، یہاں تک کہ IAEA نے بھی اب تک اس پر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک ریسرچرز کے ساتھ مل کر اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس زلزلے کے بارے میں US آرکیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق یہ زلزلہ زمین میں 10 کلومیٹر گہرائی میں موجود تھا، جو کہ عام طور پر کسی قدرتی زلزلے یا کسی سیزنل ایکٹیویٹی میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ زمین سے 10 کلومیٹر نیچے کوئی بیس بنانا جہاں پر نیوکلیئر ٹیسٹ ہو سکے بالکل ناممکن سی بات ہے۔ لہٰذا ان کے مطابق یہ دراصل قدرتی زلزلہ تھا، نہ کہ کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ۔ ناظرین، زلزلے یا سیزنک ایکٹیویٹی کو ناپنے کے لیے ریکٹر اسکیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیسموگرافی کے آلات ہیں جو کہ زمین کی سطح کے اندر ہونے والی ہلچل یا وائبریشن کو ریکارڈ کرتے ہیں اور زلزلوں کی شدت کو ناپتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی کوئی ملک ایٹمی تجربہ کرتا ہے تو وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے تاکہ باقی دنیا کو اس کی خبر نہ ہو سکے اور عام شہری آبادی کو اس کا براہ راست کوئی اثر نہ پڑے۔ لیکن ایٹمی تجربے کے دوران ہونے والا دھماکہ زمین کی اندرونی تہوں میں ایک بڑی ہلچل پیدا کرتا ہے جو کہ سیسموگرافک پر زلزلے کی طرح ریکارڈ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں آنے والے زلزلے لوگوں کو شک میں ڈال چکے ہیں کہ شاید یہ وہی اٹامک دھماکہ ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت بہت ہی ٹینسٹی میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایران 1968 میں نان ٹیلیفیکیشن آف نیوکلیئر ویپن
ویپنز کا معاہدہ بھی کر چکا ہے، جسے معاہدہ برائے جوہری ہتھیاروں کا عدم پھیلاؤ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جس کا مقصد اٹامک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو دنیا بھر میں روکنا اور اٹامک انرجی کو پرامن طور پر استعمال کو آگے بڑھانا ہے۔ ناظرین، 1968 میں اس کو دستخط کے لیے پیش کیا گیا تھا اور 1970 میں یہ نافذ ہو گیا۔ اس ایگریمنٹ کی بنیاد 3 اہم پوائنٹس ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ملک جو کہ اس معاہدے کے وقت اٹامک پاور نہیں رکھتے، وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ انہیں حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے یا خود سے بنانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، جبکہ 5 ممالک امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ اٹامک ہتھیاروں کو باقی کسی ملکوں کو نہیں دیں گے۔ یہ ملک اپنے بھی نیوکلیئر ہتھیاروں کو آہستہ آہستہ گھٹا کر کم کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ اس معاہدے کے تحت اٹامک پاور کو پرامن مقاصد کے لیے اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے، مثال کے طور پر اس سے بجلی پیدا کرنے کے لیے اور اس پر ریسرچ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس بات کا سخت خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہتھیاروں کو بنانے کے لیے استعمال نہ ہو۔ اس معاہدے کے مطابق کسی بھی رکن ملک کو اس معاہدے سے نکلنے کا حق حاصل ہے اگر ان کے مطابق ان کے ملک کا مفاد خطرے میں ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ملک 3 ماہ کا نوٹس دے گا۔ ناظرین، آج تک 191 ممالک اس معاہدے کے رکن ہیں، جو کہ اسے سب سے زیادہ تسلیم شدہ ہتھیاروں کو کنٹرول معاہدوں میں سے ایک بناتا ہے۔ انڈیا، پاکستان اور اسرائیل نے اس معاہدے میں شمولیت حاصل نہیں کی، لیکن نارتھ کوریا نے 2003 میں اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن ایران ابھی تک اس کا ممبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں ابھی تک یہ ہتھیار موجود ہیں جو کہ اس نے امریکہ کی مدد سے بنائے ہیں۔ اور ایران کا بھی یہی کلیم ہے کہ جب اسرائیل اسے سیکرٹ رکھ کر خود کی سیفٹی اور مڈل ایسٹ میں اپنی چوہدراہٹ قائم رکھ سکتا ہے تو ایران اپنے ڈیفنس کے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے اس نے بھی سیکرٹلی اس پر کام شروع کیا، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایران پر کئی دہائیوں سے ٹائم ٹو ٹائم کئی بار پابندیاں لگائی اور ان کو مزید سخت بھی کیا۔ ناظرین، اسی مقصد کے لیے 2015 میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نیوکلیئر ایگریمنٹ بھی کیا گیا، جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہسٹوریکل معاہدہ تھا جس کا مقصد ایران کو نیوکلیئر ویپن بنانے سے روکنا اور اس کے بدلے ایران پر عائد معاشی پابندیوں کو ہٹانا تھا۔ یہ ایگریمنٹ ایران اور P1+5 گروپ یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی کے درمیان طے پایا، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ ایران نے یورینیم کے ذخیرے کو 300 کلو گرام تک کم کیا، جو کہ 15 سال تک برقرار رہے گا۔ اس معاہدے کے مطابق ایران نے اپنے نیوکلیئر ری ایکٹر کو دوبارہ سے ڈیزائن کرنے پر اتفاق کیا تاکہ ہتھیاروں کے قابل پلوٹینیم کو پیدا نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اسی معاہدے کے تحت ایران نے اپنے ملک کے اندر IAEA کے لوگوں کو بھی رسائی دینے پر رضامندی ظاہر کی، جو کہ اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ کا معائنہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایران کو پابندیوں میں نرمی حاصل ہوئی، جس میں تیل کی ایکسپورٹ، بینکنگ اور دیگر اکنامیکل سینکشنز کا خاتمہ شامل تھا۔ ساتھ ہی اس کے فورن ایسٹس جو کہ باقی ملکوں نے فریز کر دیے تھے ان کو بھی بحال کر دیا گیا۔ اگر ایران اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ پابندیاں دوبارہ سے خود بخود ایکٹیو ہو سکتی ہیں، جسے سنیپ بیک میکانزم کہا جاتا ہے۔ یعنی اس ایگریمنٹ کے مطابق اب ایران کو IAEA اور NPT کے ماتحت کام کرنا تھا، لیکن مئی 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے خود یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اس معاہدے کو ناکافی قرار دیا گیا، کیونکہ اس معاہدے کے مطابق اس میں ایران کے میزائل پروگرام اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو مناسب طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا، اور ایران نے بھی آہستہ آہستہ اس کی شرطوں کو ختم کر کے دوبارہ سے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ ایگریمنٹ ابھی تک کنٹروورشل ٹاپک ہے اور اس کے تحت مذاکرات جاری ہیں تاکہ اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکے یا پھر نئی شرطوں کے ساتھ اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل بدلہ لینے کی بات پر تلے رہتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کر سکتے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پہلے ہی شدید اختلافات ہیں، اور اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل اور باقی ملکوں کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ ایران دنیا کے طاقتور ترین اسٹیٹ کے طور پر سامنے آئے گا، جس پر ڈائریکٹلی حملہ کرنے سے پہلے کوئی بھی ملک 100 بار سوچے گا، لیکن اسرائیل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دے گا، اور اگر ایران ایٹمی طاقت حاصل کر لیتا ہے تو اسرائیل کی جانب سے کوئی بھی فوجی کارروائی ہو سکتی ہے، جس پر ظاہر ہے کہ عالمی جنگ کا خطرہ بہت حد تک بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ اسرائیل کے جینے اور مرنے کا سوال ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران اٹامک پاور بن گیا تو اس کے فائدے کی بجائے اپنے لیے
لیے کافی سارے نقصانات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو اس سے دوسرے ملکوں کو بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا جواز مل سکتا ہے، جیسا کہ سعودی عرب، ترکی یا پھر مصر، اور اس کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے اور یورپی ملکوں کی طرف سے ایران پر مزید سخت پابندیاں آ سکتی جو ایران کی معیشت کو مزید متاثر کریں گی اور انٹرنیشنل لیول پر ٹینشن مزید بڑھے گی۔ کوئی بھی چھوٹا سا تناؤ یا غلط فہمی بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار صرف ایک ملک یا علاقے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتے۔ ایران نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پر امن مقصد کے لیے ہے اور وہ ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو اس کا یہ دعویٰ مشکوک ہو جائے گا اور دنیا بھر میں اس پر اعتماد کافی کم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے نہ تو ایران نے اب تک اسے اناؤنس کیا اور نہ دنیا کو ایران کے نیوکلیئر طاقت بننے کی ابھی تک کوئی ثبوت ملے ہیں۔ دونوں طرف صرف اور صرف خاموشی ہے، لہٰذا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آنے تک یا پھر کوئی کنفرم ہونے تک اسلامی ملکوں کی طرف سے کوئی خوشی منانا یا مبارکباد دینا بلا وجہ ٹائم کا ویسٹ کرنا ہوگا، اور جو کچھ نیوز چینل اس پر رپورٹ کر رہے ہیں وہ دراصل سنی سنائی باتیں ہیں اور یہ سب اندازوں اور مفروضوں پر مبنی خبریں ہیں۔ ناظرین، ایران کے 31 صوبوں میں ایک صوبہ کرمان بھی واقع ہے، جس کے شہر میہان کے وسط میں ایک عظیم اور بابرکت ہستی کا مقبرہ موجود ہے جن کا نام نور الدین طارق جنید ہے، اور تاریخ انہیں شاہ نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ 1330 کو شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 1431 میں 105 سال کی عمر میں ایران میں واقع ہوئی۔ ناظرین، شاہ نعمت اللہ ولی کا سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور آپ نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ مکرمہ میں حاصل کیا۔ اس دوران آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک کا سفر کیا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آپ کی شخصیت سے بے پناہ بزرگی اور فیض حاصل کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی ایران کے علاقے یزد میں گئے، جہاں آپ نے خانقاہ تعمیر کی۔ یہاں لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا اور سلطان شہاب الدین نے آپ کا مقبرہ تعمیر کیا۔ ناظرین، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان چند برگزیدہ اور نیک ہستیوں میں سے تھے جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں جب چاہتا ہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے عالم منصب پر ان کو فائز کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان، جبکہ قصیدہ جو کہ بہت مشہور ہے، اس میں آپ نے آنے والے دور کی تمام پیشن گوئیاں اپنی فارسی اشعار کی صورت میں بیان کی اور حیرت انگیز طور پر وہ سب پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے تقریباً 1000 کے قریب فارسی اشعار لکھے، جن میں سے 750 آج کے دور میں دستیاب ہیں اور 1000 سال کے عرصے پر محیط ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ 100 سے 700 سال بعد آنے والے برصغیر کے تمام بادشاہوں کے نام ترتیب سے بیان کر دیے، جبکہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ لہٰذا سائنسی طور پر اگر آپ کو ٹائم ٹیبل بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ وقت سے پہلے وقت کو دیکھنے والا۔ دوستو، یہ پیشن گوئیاں اس حد تک درست ہیں گویا شاہ نعمت اللہ ولی آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے بعد داستان بیان کر رہے ہوں اور تاریخ کے ہر دور سے گزرے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے بادشاہ تیمور کا ذکر اپنے فارسی اشعار میں اس کی پیدائش سے 200 سال قبل کیا، جس نے میر تغرل کو شکست دی اور ہندوستان کا حکمران بنا۔ اس کے علاوہ لودھی خاندان کے حکمران یعنی سکندر، جبکہ مغل بادشاہ کا نام لے کر ترتیب کے ساتھ بیان کیا، جن میں تمام مغل بادشاہوں یعنی کہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان کے تذکرے ناموں کے ساتھ موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ نے برصغیر پر انگریزوں کی آمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے آخر الزماں یعنی قیامت سے پہلے پیش آنے والے تمام اہم ترین واقعات بیان کیے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہونے والے تمام اہم واقعات اور مستقبل کی تمام جنگوں کا ذکر واضح طور پر فرما دیا۔ اپنی
اپنے اشعار میں وہ کئی جگہ پیدا ہوگا کہ ردیف استعمال کرتے ہیں اور بعض جگہوں پر وہ ردیف کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے 1174 میں یعنی ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 200 سال قبل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا اور یوں شیر شاہ سوری نام کا شخص دنیا میں ظاہر ہوگا، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بالکل لفظ بلفظ سچ ثابت ہوا، کیونکہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے دریا گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، جبکہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی اور اس کی وفات کے بعد دوبارہ ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جب شیر شاہ سوری کا بیٹا تخت نشین تھا، اور یوں 1535 سے 1556 تک ہندوستان پر وہ دوبارہ حکومت کرتا رہا۔ ناظرین، مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر پرانی تخت نشینی کی روایت کو توڑتے ہوئے اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، یہاں تک کہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی کو شکست دے کر ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مردوں عورتوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ یوں ہی ظلم و ستم اور ناانصافی کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، جس کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی نے اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی سو سال قبل کر دیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد شاہ صاحب نے دلی کے بادشاہ نادر شاہ کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 1739 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور تاریخ میں موجود ہے کہ نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر کے اس میں خون خرابہ کیا اور صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ لوٹ کھسوٹ 2 ماہ تک جاری رکھی۔ دوستو، حیران کن حد تک حضرت شاہ نعمت اللہ ولی بادشاہ بابر کے دور میں سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس فقیر کا بازار گرم ہوگا، اس کا چرچا دور دور تک ہوگا۔ اس کے بعد کے واقعات کا ذکر حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں داخل ہوں گے، یہ وہ وقت ہوگا جب حکمران عیش و عشرت کے بازار گرم کیے ہوں گے، لہٰذا یہ انگریز عیسائی ہندوستان پر قابض ہو کر پورے 100 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان پر ظلم و ستم اور ناانصافی کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، لہٰذا اس ظلم و ستم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے، لہٰذا پہلی جنگ عظیم کا جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی اس کا آغاز ہوگا، جس کو شاہ صاحب نے جنگ جیم کہہ کر بیان فرمایا، یعنی کہ جرمنوں کی جنگ۔ فرمایا اس کے بعد جرمنوں اور عیسائیوں کی جنگ ہوگی، جس میں جرمن قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی اور شکست کا منہ دیکھے گی۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم جو کہ 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی، اس کا نتیجہ شاہ نعمت اللہ ولی یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ بے جیم پر یعنی برطانیہ جرمنوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر خود معاشی طور پر بے حد کمزور ہو جائے گا، لہٰذا برطانوی انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ جاتے جاتے یہاں پر بہت بڑا مسئلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہاں پر حضرت شاہ نعمت اللہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی سال قبل سقوط ڈھاکہ کی بھی پیشن گوئی کی، جن میں آپ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت جب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصے بعد مسلمان دلیرانہ جنگ لڑیں گے، جب دشمن مسلمانوں کے قلب یعنی لاہور تک آ پہنچے گا۔ ناظرین، یہاں پر 1965 کی جنگ کی پیشن گوئی کا ذکر ہے۔ مزید حضرت شاہ نعمت اللہ ولی بیان کرتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی اس خون ریزی کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، مگر دشمنوں کی سازشوں کے سبب مسلمانوں کے ملک کو توڑ دیا جائے گا، جس میں واضح طور پر سقوط ڈھاکہ کی طرف پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی ماضی کی وہ پیشن گوئیاں جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا حال اور مستقبل کیا ہوگا؟ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی اس کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کرتے ہیں؟ اگر ہم موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو آپ کی پیشن گوئیاں موجودہ حالات پر کچھ اس طرح سے موجود ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف بھی واضح اشارہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب جھوٹے، دھوکے باز اور قاتل لوگ صاحب اقتدار ہوں گے، قوم کی دولت، عزت اور وقار کے محافظ ہونے کی بجائے
جائے وہ سب کچھ لوٹ لیں گے. لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے. قبیلے کا سردار سب سے زیادہ کرپٹ اور بے ایمان ہوگا مگر پھر بھی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے, اسے اپنا لیڈر تسلیم کریں گے. جبکہ اس دور میں علماء کا یہ حال ہوگا کہ یہ بے دین ہوں گے جبکہ ان میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی. وہ اپنے فتووں اور منصب کو پیسوں کی خاطر بیچ دیں گے اور اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. اس کا واضح ثبوت 12 اکتوبر 2017 جیسے واقعات ہیں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق قادیانی سوچ کا بل پاس کرنے کا وقت آیا. اس ٹائم دیکھا گیا اس دور میں عیسائی حکمران ہوں گے مگر در حقیقت ان کی حکومت پس پردہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہوگی. یہ ہم آج کے دور میں دیکھتے بھی ہیں کیونکہ بظاہر آج کل عیسائی حکمران ہیں لیکن دنیا کے تمام وسائلوں پر یہودی لوگ قابض ہیں. ایک سازش کے تحت ہمیشہ عیسائیوں کو استعمال کرتے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں 3 طرح کے لوگ موجود ہوں گے جن میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو عالم ہوں گے مگر کرپٹ ہوں گے. دوسرے لوگ دانا ہوں گے لیکن متکبر ہوں گے. جبکہ تیسری قسم کے لوگ فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہوں گے. آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہاں واقعے سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہے, لہٰذا اس دور میں رب کریم اپنا فضل ایک ایماندار اور جرأت مند لیڈر کی صورت میں پاکستان میں ظاہر کرے گا جو حضرت علی علیہ السلام کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا جو پوری امت مسلمہ میں غیرت اور شعور بیدار کرے گا. جب وہ نیک حکمران حق کی آواز بلند کرے گا تو ترکی اور ایران اس کی آواز پر لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسا کہ حالیہ دنوں میں ترکی اور ایران کو یکجا ہوتا تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے جو کہ برما کے حادثے کے بعد دیکھا گیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک شور اٹھے گا اور سرزمین ہندوستان پر ایک فساد برپا ہوگا. اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم یعنی ہندوستانی قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنا قہر و غضب نازل کرے گی یعنی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوگا. یہ جنگ 6 سال تک جاری رہے گی جس کی بنیاد جھوٹ اور پروپیگنڈا ہوگا. مثال کے طور پر آج انڈیا جس طرح سے پاکستان پر اپنے ملک میں دہشت گردی کروانے, ایٹمی ہتھیاروں کی ترسیل اور دوسرے جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان پر حملہ کرنے کے ناپاک عزائم رکھتا ہے, اس طرح کوئی الزام لگا کر اس جنگ کا آغاز کیا جائے گا. جبکہ اس جنگ کے لڑنے والے فوجیوں سے متعلق شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے مدد آئے گی. اور اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے جس کے تعلقات پاکستان سے برادرانہ اور نہایت اہمیت کے حامل ہیں. لہٰذا ان پاکستانی فوجیوں کو چین کی طرف سے مدد اور تعاون ملنا شروع ہو جائے گا جو کہ ہتھیار اور دوسرے جنگی ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ مدد اتنی زیادہ ہوگی کہ مسلمان مضبوط ترین ہو جائیں گے حتیٰ کہ اہل کفر بھی اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا. ایران اور مشرق وسطیٰ بھی امداد کے لیے دیوانہ وار نکل آئیں گے اور جذبہ جہاں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں پر قہر ثابت ہوں گے.